ایک ہندو کا لیکچر میں نے سنا جو نظر لگتی ہے نا، نظر، اس کے خلاف بیان کر رہا تھا. وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم موٹی کا ویٹ یاد آ جاتا ہے. ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں، وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے، اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل، وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں، اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں، ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا، وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے، لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا، کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے، یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں، اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں، الو، اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے. جو ہو جائے گا نظر لگ گئی، کالا جادو پیلا جادو، الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. میرے تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے، اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے، نظر لگی مرا، ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر، جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو، ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا سمجھائیں یار، اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے، یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے، یعنی کوئی بھی دلیل. جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے، خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت، اب مثال سے تو بات جب ہی آئیں گے، کوئی ایسا نام ہو میں بولوں کہ قطب الدین شاہ، کوئی وہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھائی 2 گواہ پیش کر دیے، عادل عاقل بالغ کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے نہیں وہ وسیم کو ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ، جبار کو لے کر آؤ. یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر کوئی سائنٹیفک. بات یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے، ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے؟ آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی، وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی، دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کیا ہے؟ برحق، لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار، تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی، پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتی ہیں حسن و جمال کے، ابے اس کو مس ورلڈ جو کہتے ہیں مس ورلڈ، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی، ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا، لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی
उस वक्त तो उसकी शोहरत, मैं बोल लो मिस वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी तो उसको तो फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा था ना, उस वक्त नजर क्यों नहीं लगी उसको? भाई वो तो चलो हमने दावा किया जब एक चीज मशहूर हो जाती है तो नजर लगने का चांस खत्म हो जाता है या तकरीबन कम हो जाता है, लेकिन जब पहली दफा वो स्टेज पे आती है इतनी हसीना, तो उसको उस वक्त नजर क्यों नहीं लगी? उस वक्त लोग जहनी तौर पर तैयार होते हैं कि कोई बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है स्टेज पे। ये जहनी तौर पर तैयार होना भी आपको अचंभे से बाहर निकाल देता है। एकदम बहुत ज्यादा हैरान नहीं होते आप, क्योंकि आपका जहन पहले से मानूस होता है कि बहुत कोई खूबसूरत आएगी या आएगा, कोई भी मिस्टर वर्ल्ड आएगा। नजर आम तौर पर ऐसी चीजों को लगती है जहां तवक्को के बगैर एकदम, जैसे मैं कहता हूं ना कि भाई मालदार आदमी को नजर नहीं लगती, हाँ जो साइकिल से एकदम बिल्डिंग पे आ गया, लैंड क्रूजर पे आ गया, उसको नजर लगने का चांस बहुत ज्यादा हो। आप साइकिल चला रहे थे और कचरा चुन रहे थे, अचानक आपका कारोबार तरक्की किया और 2-3 महीने में सूट मूट टाई वाई लगा के लैंड क्रूजर में जा रहे हैं, ऐसी सूरत में नजर लगने का चांस। इसलिए यहां शरीयत ये आपको कहती है कि अपनी नेमत लोगों के सामने एकदम बोलो भाई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। पहले साइकिल से 50 खरीदो, होंडा 50, अगरचे पैसा आ गया आपके पास, लेकिन पहले लोगों को मालूम होने दो 50 पे आ गया। लोग कहेंगे बड़ी बात है भाई, 50 को नजर लगने का चांस इतना। फिर रक्षा लो, फिर चिंची पे आओ, फिर एक टैक्सी खरीद लो पुरानी सी 78-75 मॉडल, ठीक है ना, लोग उससे मानूस हो जाएंगे भाई बड़ा तरक्की कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके लैंड क्रूजर तक पहुंच, एकदम आसमान पे पहुंच गए तो नजर लगती है हासिदीन की, जो जेलस होते हैं, हसद होता है ना, यार ये हमारे सामने ये, तो हसद की नजर से देखते हैं तो वापस साइकिल से भी पहले तो साइकिल पे थे, अब साइकिल से भी कचरा कुंडी पे आ गए बिल्कुल ही। तो एकदम झोंपड़ी में रहते थे, एकदम प्लाजा बना लिया, तो वहां खतरा होता है कि भाई, या एकदम कोई आपको अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया, या कोई बच्चा पैदा हुआ अचानक बहुत ही खूबसूरत, जो आमतौर पे इस किस्म के बच्चे मार्केट में शार्ट होते हैं, तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, या ऐसा कोई बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा हो गया। आम नॉर्मल बच्चों को कुछ भी नहीं होता, वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, महल्ले वालों को पूछो वो गए ऐसे ही है, माँ बाप को तो अपना हर बच्चा बहुत प्यारा लग रहा होता है ना। बाज दफा अपनी नजर भी इंसान को लगती है, उलमा ने बयान किया है, अपनी भी लग जाती है, एकदम बहुत ही कोई फंटर बन गए तो आप पूरी जो है ना अपने आप को देख देख के इधर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक तो हासिदीन से एहतियात करनी चाहिए, दूसरा कोई भी चीज जब देखें तो माशा अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए। मैंने खुद सुना है बहुत लोगों से, कुर्बानी के जानवरों को नजर लगी है, एकदम इतना खूबसूरत बैल ले आए हट्टा कट्टा, लोग भी हैरान, अड़े ये तो गधा भी नहीं कभी खरीद सका था, क्या ले आया वो, उसको जब स्टाइल से चलाया नजर लगी और धड़ाम से उसी वक्त सहाबी को नजर लग गई थी। इसी तरह से बहुत खूबसूरत जिस्म था उनका, वो कपड़े उतार के नहा रहे थे, किसी ने जब उनको देखा धड़ाम से उसी वक्त नीचे गिर गए। तो हाँ, अगर कोई बेचारा अंदर से एक्सरे निकला हुआ है उसका, वो कपड़े उतार के नहाए तो दूसरों की नजरें उतर जाएंगी खुद बहुत। ये जो लड़के आते हैं मेरे पास, हजरत मुझे नजर, मैंने कहा आपको नजर लगने का कोई चांस नहीं है, आप नजर के खात्मे के लिए, आपकी जो चापें, जो जब आप कमीज उतारते हैं, क्योंकि गुटके और पान ने नजर का कॉन्सेप्ट ही क्या कर दिया है, खत्म। गुटके वाले को नजर नहीं लगती, इतने गुटके खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो जाहिर सेहत ही नहीं है, तो नजर के चांस खत्म हो गए। तो जब भी किसी को देखें, कोई अच्छी चीज हो, खूबसूरत चीज हो, एकदम कोई पुरकशिश हो, तो क्या कहना है भाई, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह का मतलब जो अल्लाह ने चाहा, यानी ये तो अल्लाह ने चाहा है तो अल्लाह ने ऐसी, अल्लाह का कमाल है, इसका कमाल नहीं है। तो जब अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी जाती है तो नजर लगने का इम्कान कम हो जाता है।